متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور موجودہ آندھرا پردیش کے بیشتر مسائل کے حل کے لیے مرکزی معتمد داخلہ نے دونوں ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ جنوبی ہند کی ان دونوں اہم ریاستوں کے زیر التوا مسائل کی یکسوئی کے لیے مرکز نے توجہ مرکوز کر دی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر ان مسائل پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوا، جس میں ان ریاستوں کے درمیان 7 سال سے زیر التوا مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ساتھ ہی اس ویڈیو کانفرنس میں آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون کے مسائل اور شیڈول 9 و 10 کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ معتمد داخلہ اجے بھلا نے یہ اجلاس منعقد کیا۔ دہلی میں واقع اے پی بھون کی تقسیم، 9ویں اور 10ویں شیڈول کے اداروں کی دونوں ریاستوں میں تقسیم، برقی کے بقایا جات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ اس اجلاس میں چیف سیکریٹریز نے اپنے محکمہ جات کے صدور کے ساتھ شرکت کی۔ سرکاری ملازمین کے تبادلوں کے موقع پر سرکاری ملازم ٹیچر شوہر اور بیوی کی ایک ہی مقام پر تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے سرکاری اساتذہ کی بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے کیمپ آفس پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر چوکس پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا۔ یہ احتجاجی اپنے مطالبے کی حمایت میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ ریاست کے 19 اضلاع سے تعلق رکھنے والے شوہر اور بیوی سرکاری اساتذہ کو ایک ہی مقام پر پوسٹنگ دینے پر زور دیا گیا۔ شہر حیدرآباد میں سنکرانتی تہوار کے موقع پر بازاروں میں ان دنوں انوکھی پتنگیں دیکھی جا رہی ہیں۔ پتنگیں خریدنے کے لیے گلزار ہاؤس، بیگم بازار، دھول پیٹ، منگل ہاٹ، جمعرات بازار اور حسین علم کی دکانات پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ گلزار ہاؤس کی ایک ایسی ہی پتنگ کی دکان احمد پتنگ ہاؤس میں سالار پتنگیں، ممتاز بھائی چرخ، اکبر الدین اویسی کا مانجا رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس دکان پر بریلی کا مانجا اور جے پور کی چرخ بھی رکھی گئی ہے۔ یہ دکان توجہ کی مرکز بن گئی ہے۔ ہاں، میرے پاس دیکھو پورا بریلی کا مانجا ہے، آپ کے سامنے ہے بریلی کا مانجا، کیونکہ یہ مانجا اسپیشل رہتا، پورا 12 کیٹ کا رہتا، 12 کوٹ کا۔ یہ دیکھو جے پور چرخ ہے، پورا مانجا اسپیشل میدانی دلہا ہے۔ حیدرآبادی مانجا کون سا بولو؟ حیدرآبادی مانجا، حیدرآبادی مانجا، جو چاہے مانجا لے سکتے ہیں، ہر برانڈ میں مانجا ہے۔ یہ دیکھو یہ 12 کیٹ ہے، سالار کی پتنگ ہے۔ یہ ہمارے پاس جو پتنگ ہے نا، پورا سالار کی پتنگ ہے۔ ممتاز بھائی کی چرخ ہے ہمارے ہاتھ میں، اکبر الدین اویسی کا مانجا ہے، 12 کیٹ ڈوول مانجا اور اسپیشل مانجا ہے ہمارے پاس، ہر چیز فینسی کیٹ ہے۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے پولیس نے ممنوعہ گٹکے کے بڑے پیمانے پر تھیلوں کو ضبط کر لیا۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے کل شب ایک اطلاع پر یہ کارروائی کی اور اس سلسلے میں کشن باغ علاقے سے تعلق رکھنے والے تاجر رؤوف کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے تقریباً 2 ٹرالی گٹکے کو ضبط کیا اور اس ملزم کو مزید کارروائی کے لیے چادرگھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں کرونا معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی دوران تہواروں اور جاتراؤں کا موسم بھی آ گیا ہے۔ سنکرانتی کے بعد ہی ریاست میں دیگر جاترائیں بھی شروع ہونے والی ہیں، جس سے عہدیداروں میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر تہواروں کو گھروں میں ہی منایا جائے، لیکن جاتراؤں کے معاملے پر حکومت کی جانب سے احتیاط اور اس سلسلے میں کوئی رہنمایانہ خطوط جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ کووڈ کے اصولوں کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ مختلف مقامات پر جاری ہے اور اسی سلسلے میں پہلی لہر کے دوران بھی مختلف گوشوں سے مختلف تنظیموں پر الزامات لگائے گئے تھے۔ ان میں تبلیغی جماعت بھی شامل ہے۔ پہلی لہر کے دوران تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس پر کووڈ کے اصولوں کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے گئے تھے۔ کرونا کی وبا کے دوران حیدرآباد میں آن لائن فوڈ ایپس کی طلب میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ کرونا کی نئی شکل اومیکرون کے معاملات کے تیزی کے ساتھ تیسری لہر میں پھیلنے کی وجہ سے عوام میں خوف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس جانے سے گریز کر رہی ہے اور آن لائن فوڈ ایپس کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کرونا کی تیسری لہر سے فوڈ انڈسٹری پر بھی اثر پڑا ہے۔ تیسری لہر کے دوران سب سے زیادہ متاثر ریسٹورنٹس ہو رہے ہیں۔
جہاں پر گاہکوں کی تعداد میں بتدریج حالیہ دنوں کے دوران کمی ہوئی ہے اور عوام کی جانب سے آن لائن فوڈ آرڈرز کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں حالیہ دنوں کے دوران اضافہ بھی درج کیا گیا ہے۔ ریاست میں کرونا کے معاملات میں اضافے کے درمیان بعض ڈاکٹرز کے بھی عالمی وبا سے متاثر ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ باوثوق ذرائع کے مطابق گاندھی ہاسپٹل اور عثمانیہ ہاسپٹل کے کئی ڈاکٹرز کرونا سے مثبت پائے گئے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران عثمانیہ ہاسپٹل کے 60 اور گاندھی ہاسپٹل کے 7 ڈاکٹرز کرونا سے مثبت پائے گئے۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں اندرون چند دن تقریباً 30 ہاؤس سرجنز، 9 پوسٹ گریجویٹس، 20 گریجویٹس اور 2 اسسٹنٹ ڈاکٹرز مثبت پائے گئے۔ تمام کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں سالانہ ہونے والی کل ہند صنعتی نمائش کو اچانک منسوخ کیے جانے کے بعد سب سے زیادہ خشک میوہ جات کے تاجرین متاثر ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیگر اشیاء کی بنسبت وہ ان خشک میوہ جات کا اسٹاک نہیں رکھ سکتے۔ وہ کاروبار کی نیت سے حیدرآباد میں ہر سال ہونے والی اس نمائش میں اسٹال لگانے کے لیے آئے تھے، لیکن نمائش کے منسوخ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تاجرین میں زیادہ تر کا تعلق کشمیر سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نمائش منسوخ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان تاجرین نے کہا کہ انہوں نے قرض حاصل کرتے ہوئے خشک میوہ جات کو اپنے علاقوں سے یہاں نمائش میں فروخت کرنے کے لیے لایا تھا، تاہم کووڈ کے معاملات میں اچانک اضافے کے پیش نظر حکومت نے نمائش کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں اور ان میں اداسی پائی جاتی ہے۔ یہ افراد پیچیدہ صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمائش سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ ان کے نقصان کی پابجائی کرے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خشک میوہ جات کو فروخت کرتے ہوئے آمدنی کی توقع کی تھی، تاہم اس 45 دن چلنے والی نمائش کے اچانک بند ہونے کے سبب ان کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 45 دنوں کے لیے اسٹال لینے سوسائٹی کو رقم دی گئی تھی، ساتھ ہی دیگر مصارف جیسے غذا، رہنے کے مقام اور اسٹاف کی تنخواہوں کے لیے 5 لاکھ روپے صرف کیے گئے تھے، لیکن ان کو کووڈ کے سبب نمائش کو بند کرنے کے فیصلے کی وجہ سے نہ صرف مایوسی ہوئی بلکہ بڑے پیمانے پر نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ان کو بولو انہوں نے قرضہ لیا، ادھر سے مال لایا ہے وہاں سے، تو بیچارے پھنس گئے ہیں ادھر نمائش میں۔ تو جتنا ہو سکے اتنا ڈرائی فروٹ خریدنے کے لیے آ جائے۔ ہم ہے 2-3 دن یہاں پہ، حیدرآباد والوں کی مہربانی ہوگی وہ، بس اور کیا، اتنا ہی۔ رانی گنج سکندرآباد میں الیکٹریکل گودام میں اچانک بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی 5 فائر بریگیڈز وہاں پہنچ گئے۔ آج صبح لگی اس آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی دیکھا گیا۔ آگ لگنے کی اطلاع مقامی افراد نے دی، جس کے بعد چوکس فائر بریگیڈز نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ بجھانے سے پہلے برقی کی سربراہی روک دی گئی تھی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا اور الیکٹریکل سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ آگ کو دوسری دکانات تک پھیلنے سے فائر بریگیڈ کے عملے نے روک دیا۔ اس واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، تاہم سمجھا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی۔ ہندوستان سے امریکہ کو آم برآمد کرنے کے لیے امریکہ کے محکمہ زراعت کی جانب سے ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے ہندوستان سے امریکہ کو آم بھیجنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ مارچ سے اس کا دوبارہ احیا ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، جس سے دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ، آندھرا پردیش کے ساتھ ساتھ اتر پردیش، مہاراشٹر کے آم کے کسانوں کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ کووڈ کے اصولوں کے خلاف انوراگ یونیورسٹی چلانے کے خلاف اے بی وی پی نے وزارت فروغ انسانی وسائل سے شکایت کی ہے۔ ریاست میں کووڈ معاملات میں اضافے کے پیش نظر حکومت نے تعلیمی اداروں کے لیے تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اے بی وی پی کے کارکنوں نے الزام لگایا کہ اس مسئلے پر بات چیت کے دوران ان پر حملہ کیا گیا اور غیر قانونی طور پر مقدمہ پولیس کی جانب سے درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ اصولوں کی حکومت خلاف ورزی کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے کووڈ کے رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کرنے والے ایم ایل سی پلا راجیشور ریڈی کی اس یونیورسٹی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔
ضلع گنٹور میں پیش آئے سڑک حادثے میں سرکاری وپ کے رشتہ داروں کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ کل شب ضلع کے ادی گوپلا علاقے کی نہر کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار کا توازن کھونے کے نتیجے میں یہ کار نہر میں گر پڑی۔ اس حادثے میں سرکاری وپ راما کرشنا ریڈی کے 2 رشتہ دار ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں سندرامی ریڈی کے فرزند مدن موہن ریڈی محفوظ رہے، جبکہ ان کی اہلیہ لاونیا اور بیٹی سدیکشا ہلاک ہو گئے۔ مدن موہن ریڈی صبح میں وجے واڑہ روانہ ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹی بھی تھی۔ سنکرانتی کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے یہ افراد روانہ ہوئے تھے۔ رات میں کار میں گھر واپسی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 ویلر سے ہونے والی امکانی ٹکر سے بچنے کے دوران کار کا توازن کھونے کی وجہ سے یہ کار نہر میں گر پڑی۔ نرمل ضلع میں تیندوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے کوہیر منڈل میں یہ تیندوا مقامی افراد کو نظر آیا، جس کے بعد ان میں تشویش کی لہر دیکھی گئی۔ مقامی افراد نے اس تیندوے کی نقل و حرکت کو اپنے سیل فون میں قید کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق بعض افراد نے اس تیندوے کو سڑک عبور کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ افراد بائک پر جا رہے تھے کہ ان کو اچانک جھاڑیوں میں سے یہ تیندوا نظر آیا، جس کی ویڈیو فوری طور پر ان افراد نے اپنے سیل فونز میں لے لی۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ اس ویڈیو کے تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے کے ساتھ ہی مقامی افراد میں فکر مندی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کئی افراد نے اس تیندوے کی موجودگی کے سبب گھروں میں ہی محدود رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ NSUI کے صدر وینکٹ اور ملگ کی رکن اسمبلی سیتکا نے آج حیدرآباد میں امبیڈکر چوک پر GO 317 کے خلاف احتجاج کیا۔ اس موقع پر ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اس متنازع GO سے فوری طور پر دستبرداری اختیار کی جائے۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ قبائلی اساتذہ کا مقامی سطح پر تبادلہ کیا جائے، ساتھ ہی ملٹی زونل پوسٹوں کے تبادلوں کے سلسلے میں ٹیچرز کی یونینوں سے بھی بات چیت کی جائے۔ پولیس نے ان احتجاجیوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ جناسینا پارٹی کے بانی و تیلگو فلموں کے مشہور اداکار پون کلیان نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا پہلے ہی سے BJP سے اتحاد ہے۔ انہوں نے زعفرانی جماعت سے اتحاد کے مسئلے پر فیصلہ ان پر چھوڑے جانے پر پارٹی کے ہر کارکن سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے پارٹی کے ارکان عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے مساعی کریں اور پارٹی کے لیڈروں کی جانب سے منظور بیانات پر کسی قسم کا انحراف نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد کے مسئلے پر جناسینا پارٹی کے کارکنوں سے رائے لیے بغیر وہ یک طرفہ طور پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کارکنوں سے رائے لینے کے بعد ہی 2024 کے انتخابات میں اتحاد کے مسئلے پر فیصلہ لیا جائے گا۔ ముఖ్యంగా పొత్తుల గురించి మనందరం కలిపి ఒకటే మాట మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే నేను ఒక్కడికి కూర్చొని నిర్ణయం మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ అభినందనలు నా మీద పెట్టేసినందుకు పొత్తుల గురించి. నేను ఆల్రెడీ భారతీయ జనతా పార్టీ తోటి పొత్తులో ఉన్నాం. అలాగే రకరకాల పార్టీలు మన పొత్తు కోరుకోవచ్చు. అలాగే అది వారి మైండ్గా మనండి ఏదన్నా దానికి ఏ పేరైనా పెట్టుకోండి. కానీ దయచేసి మనం మటుకు అందరూ కలిపి ఒకటే మాట మాట్లాడదాం. ముందు మనం సంస్థాగత నిర్మాణం మీద దృష్టి సారిద్దాం. పెద్ద నాయకులది, జిల్లా స్థాయి నాయకులు అందరి ఆలోచనలు తీసుకునే మనం ముందుకు వెళ్తాం తప్ప ఈ పొత్తుల విషయంలో ఇది నేను ఒక్కడిగా سوشل میڈیا پر من مانی طریقے سے مختلف پوسٹ کرنے والوں پر حکومت نظر رکھی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ ایک ہفتے سے ویب سائٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے واضح کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی اور گمراہ کن اطلاعات پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسی کے پیش نظر حکومت کے خلاف پوسٹ کرنے والے NRIs کے پاسپورٹس بھی منسوخ کرنے اور ریڈ کارنر نوٹس ان کے خلاف جاری کرنے کا CP نے انتباہ دیا تھا۔ ریاست کے 18 ویب چینلز کے
43 जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इत्तला मिली है। ఇప్పుడు కెన్ దే బి పనిష్డ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్లకు స్టాండింగ్ ఉందా అంటే వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చా ఒక ఎన్ఆర్ఐ మీద తీసుకోవచ్చు, ఎన్ఆర్ఐ మీద తీసుకోవచ్చు. మరి పాస్పోర్ట్ రద్దు చేయించవచ్చా? ఒకవేళ అమెరికన్ పాస్పోర్ట్ అయితే రద్దు చేయించలేరు, ఫారిన్ పాస్పోర్ట్ అయితే, ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ అయితే రద్దు చేయించవచ్చు. లుకౌట్ నోటీసులు పెట్టొచ్చు. లుకౌట్ నోటీస్ అంటే బేసికలీ లుకౌట్ సర్క్యులర్. అది పోలీస్ వాళ్ళు ఏదైనా మీరు క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ చేసి కేసు కట్టి దాన్ని వాంటెడ్ క్రిమినల్గా, ఫ్యూజిటివ్గా ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీస్కి, ఇమిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్కి, అన్ని పోర్ట్స్కి ఇచ్చేస్తారు. సో ఎన్ఆర్ఐ ఎప్పుడైతే ఇండియాకు ఎంటర్ అవుతారో అక్కడ వాళ్ళు దే గెట్ అరెస్టెడ్. సో ఎస్, ఇవ్వచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్. आर के पुरम डिवीज़न के टीआरएस कारकुनों ने तेलुगुदेशम में शमूलियत इख्तियार कर ली। आर के पुरम के तेलुगुदेशम सदर नरसिंह यादव की मौजूदगी में इन कारकुनों ने तेलुगुदेशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चेवड़ला पार्लिमानी हलके के टीडीपी सदर सुभाष यादव ने पार्टी खंडवा पहनाकर इन तमाम का इस्तकबाल किया। उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि तेलुगुदेशम के दौर में शहर की तरक्की हुई थी, लेकिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस मौके पर तेलुगु युवता और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఖచ్చితంగా టీడీపీని మేము ముందుకు తీసుకొస్తాం. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడే మొత్తం అన్ని డివిజన్ల వైజ్గా గ్రామాలలో, డివిజన్లలో, బస్తీలలో అన్ని కమిటీలు వేసి తర్వాత జిల్లా కమిటీలు, అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీని బాగా ముందుకు తీసుకొస్తాం. ఖచ్చితంగా గెలిచే పరిస్థితి ఉంటుంది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఎందుకంటే ఈ ఉన్న పార్టీలను నమ్మే పరిస్థితి ప్రజలు లేరు కాబట్టి. కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలము ఏం చేసింది తెలుసు మనకు, 2004 నుంచి 2014 వరకు. ఆ తర్వాత వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేసిందో కూడా తెలుసు ప్రజలందరికీ కూడా. కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీపై మొగ్గు చెప్తా ఉన్నారు అందరూ కూడా. ఎందుకంటే చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఎన్టీ రామారావు గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి పనులన్నీ కూడా ప్రజలకు గుర్తున్నాయి, ఇప్పుడు కూడా గుర్తున్నాయి. అవిటిని కొంత మార్పులు చేసి నడిపిస్తున్నారు తప్ప ఇప్పుడు కొత్తగా తెచ్చింది ఏమీ లేదు. కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీని ఆకర్షితులు అవుతూ ఉన్నారు జనాలందరూ కూడా. మీరు ఇతర పార్టీల సంగతి మీకు తెలిసిందే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి రోజు ప్రజలను దోసుకున్నారు తప్ప ఏం లేదు. నువ్వు ఏ ఆఫీసర్నో ఈ సేవా సెంటర్లకు, ఎంఆర్ ఆఫీసులకు, మున్సిపల్ ఆఫీసులకు మొత్తం దోసుకున్నారు తప్ప ఏం లేదు. ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పుడు విరక్తితో ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వాల మీద. తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేసిన గత 20 సంవత్సరాలుగా పనిచేసి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల వేరే పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి ఈరోజు తిరిగి సొంత గూటికి చేరుకున్న మేడం జయశ్రీ గారు వారి తెలుగుదేశం పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా పార్టీని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి అభివృద్ధి పనులు, తెలుగుదేశం పార్టీ గతంలో చేసిన అభివృద్ధి పనులు చెప్పుకోకపోవడం వల్లనే మేము మన కార్పొరేట్ ఎలక్షన్లో కూడా అన్ని డివిజన్లో పోటీ చేసినాం, కానీ ఎక్కడ కూడా మాకు ఫలితం దక్కలేదు. కార్యకర్తలు అందరం అలాగనే ఉన్నాము. ఇంకా పార్టీని డెవలప్ చేసుకొని తెలంగాణ. పేరు జయశ్రీ, నేను ఆర్కేపురం డివిజన్ మహిళా కార్యకర్తని. 20 ఏళ్ళుగా టీడీపీలో పనిచేశాను పార్టీలో. తర్వాత కృష్ణారెడ్డి గారితో కూడా పనిచేశాను. ఆయన టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత మాకేం చేయాలో అర్థం కాక మేము అలా ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. కానీ ప్రజలు కూడా చూశారు, గమనించారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పథకాలను కానీ ఏవైనా కూడా వాళ్ళకి సరిగ్గా అందడం లేదు. డెవలప్మెంట్ అనేది నాకు ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు. మేము 1000 రూపాయల గ్యాసు, మొత్తం గ్యాస్ పై అంతా 1000 రూపాయలకి ఇప్పించినాం మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఓన్లీ సిలిండరే 1000 రూపాయలు అయింది. అన్ని ధరలు పెరిగిపోయినాయి. ధరల గురించి ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. అసలు మహిళలకు ఉపాధి పథకాలు కూడా లేవు. మరి మేము నా సొంత గుడికి, నా పార్టీలోకి నేను తిరిగి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट सदर इस्तकबालिया को उलमा कराम ने तहनीत पेश करते हुए शाल पोशी की और 2 रोज़ा क़वातीन कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात की निगरानी में जामिअतुल मोमिनात में 2 रोज़ा क़वातीन की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, जिसके इंतज़ामात के लिए मजलिस इस्तकबालिया तश्कील दी गई थी। इस मजलिस इस्तकबालिया ने कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए भरपूर मसाई की। इस इस्तकबालिया के सदर वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड थे। मौलाना मोहम्मद दुर्वेश मुहियुद्दीन मुर्तज़ा पाशा क़ादरी के हाथों उनको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। वहीद अहमद एडवोकेट सदर इस्तकबालिया ने कहा कि जामिअतुल मोमिनात के इस 2 रोज़ा कुल हिंद क़वातीन कॉन्फ्रेंस में अहम रोल अदा करने वालों के लिए वो दुआ गो हैं।
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार के लिए हैदराबाद से अपने आबाई मुकामात जाने वाले अफराद की वजह से रेलवे स्टेशंस पर हुजूम देखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने रेलवे स्टेशंस में मास्क का इस्तेमाल न करने वाले अफराद पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने का काम शुरू कर दिया है। मास्क इस्तेमाल न करने वाले 169 अफराद से 34,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि रेलवे स्टेशंस कोरोना के मराकज़ में तब्दील न हो, इसीलिए तमाम तरह की एहतियात और चौकसी की जा रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि ट्रेन की रवानगी से 2 घंटे पहले ही मुसाफिरीन को रेलवे स्टेशन में आने की इजाज़त रहेगी। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मामलात में तेज़ी के साथ ही साउथ सेंट्रल रेलवे ने चौकसी इख्तियार की है। संक्रांति के सबब मुसाफिरीन के हुजूम को देखते हुए आज से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के 21 जनवरी तक 3 रेलवे प्लेटफॉर्म्स में आरजी तौर पर तब्दीलियां भी की गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की बरसी के मौके पर नेशनल यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2022 नौजवानों के लिए काफ़ी अहम है। आज के नौजवानों को मुल्क के लिए जीना होगा और मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों की ताकत ही मुल्क को अजीम और ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आज का नौजवान हर नस्ल के लिए जज्बे का ज़रिया होंगे। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत मां की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। ये वर्ष 2 और वजह से भी विशेष हो गया है। हम इसी वर्ष श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। So the National Youth Festival being held in Puducherry is dedicated to these great sons of Mother India. Friends, today in Puducherry, MSME Technology Center is inaugurated. The role of MSME sector is very, very important in creating आत्मनिर्भर भारत। बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसएमई उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज पुडुचेरी के युवाओं को कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि
भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर पर लगातार दीगर जमातों की तनकीदों के चलते रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़, इंदिरा करण रेड्डी वगैरह ने आज ज़िले निर्मल में हुकूमत के कई आला अहदेदारों के साथ हुकूमत की जानिब से रियासती किसानों के लिए रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ की रकम मुख्तस किए जाने वाले जश्न के एक इजलास में शिरकत की और ख़ास तौर पर रियासती किसानों के कई मसाइल को सुलझा लेने का दावा पेश किया। बाद अज़ां मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि सीएम केसीआर की लीडरशिप में ख़ास तौर पर किसानों के साथ साथ रियासत के सभी तबकात की तरक्की के लिए कई स्कीम्स को रोबे अमल लाया जा रहा है। इससे कबल जो बिछड़े तबकात सिर्फ वादों पर निर्भर थे, आज इस हुकूमत में वो सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में न सिर्फ किसान बल्कि सारी रियासती अवाम सुकून और चैन की सांसें ले रही हैं और ज़राअत के ज़ुमरे में रियासत में अभी तक 30 लाख एकड़ अराजी को इस्तेमाल में लाया गया, जिसके इवज़ 3 करोड़ मीट्रिक टन अनाज आज हमारे पास मौजूद है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट लाया गया, किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराही मुफ्त सरबराह करने का इंतज़ाम किया गया। किसानों के इंश्योरेंस के लिए 5 लाख रखे गए, लेकिन रियासत की ये तरक्की ख़ास तौर पर बीजेपी पार्टी को हजम नहीं हो पा रही है, लिहाजा वो भोले भाले किसानों को हुकूमत का दुश्मन बनाने में लगी हुई है। लेकिन टीआरएस पार्टी इनके इरादों में कामयाब होने नहीं देगी। कुछ सियासी गलतियों से हालिया कुछ दिनों में कुछ हल्के जीतकर बीजेपी ये समझ रही है कि वो तेलंगाना में कामयाब हो जाएगी, जो उसका एक डरावना ख्वाब साबित होगा। मरकजी हुकूमत के मौजूदा दौरे इक़्तिदार में सारे मुल्क में लाक़ानूनियत की ऐसी वबा फैली हुई है कि सारे मुल्क की आवाम के जहनों में हुकूमत नाम का लफ्ज़ ही दूर हो गया है। बाज़ लोगों के जहनों में अब यह बात मजबूत बैठ गई है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मुख्तलिफ़ किस्म के बेसरोपा कई बिल्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ बिरादरियों को टार्चर करने का काम ज़ोर शोर से जारी है। किसी की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है और इनमें शादी की उम्र का बिल अब सरे फहरिस्त आ गया है। बहरहाल बिल्स जो कुछ भी हो, दूसरी तरफ आवाम अपने दिल में जो आया वो कर रही है। अभी खबर है कि शहर हैदराबाद के बरकतपुरा के एक अपार्टमेंट के रहने वाले 72 साला जी वीरा रेड्डी ने अपने ही घर की नौकरानी की 13 साला लड़की के साथ न सिर्फ मुंह काला किया, बल्कि इस बात को दूसरों को बतलाने पर भयानक नताइज की धमकी भी दी है। लेकिन तारीख गवाह है, ना गुनाह किसी का छुपा है और ना गुनाहगार छुपा है, हमेशा बदतरीन हालात का वो शिकार हुआ है। लिहाजा ये बात भी आगे बढ़ गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब देखना है कि आगे इसका क्या नतीजा निकलता है। हैदराबादी माहौल में अरसे दराज से एक मुहावरा सरगर्म अमल रहा था कि बल्दिया खाया पिया चल दिया, लेकिन जगह जगह महकमे बरक़ी के लातादाद बेइतनाइयों के चलते अब ये मुहावरा इन पर भी लागू होता शुरू हो गया है। अभी खबर है कि नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मल्लापुर में एक शख्स बरक़ी जद में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जबकि वहां पर बरक़ी के तारों की कुछ रद्दोबदल कुछ नौसिख लोगों के हाथों करवाई जा रही थी। इसके अलावा भी कुछ और लोगों के बरक़ी की जद में आ जाने की खबर दी गई है। हमारे मुल्क भारत की आवाम के साथ साथ सारी डिजिटल दुनिया के लोग ये देखते आए हैं कि मशहूर ज़माना वेबसाइट गूगल ने भारत के पीएम का नाम दुनिया के 10 बड़े गद्दार, डाकुओं, दहशतगर्दों वगैरह के साथ जुड़ाए रखा है। नाम से लोग कहीं गलत फहमी में ना चले जाएं, लिहाजा इनकी एक फ़ोटो भी उसके साथ जुड़ा रखी है। बहरहाल अभी मरकज़ी हुकूमत रियासती टीआरएस हुकूमत के पीछे नित नए तमाशों से पड़ी हुई है, जिनमें पेश एग्रीकल्चर का मसला है। हालांकि सारी दुनिया ने देखा है कि अपने हुकूक के वास्ते पिछले कई महीनों से मुल्क के किसानों ने धरना दिया था, कई किसानों की जानें भी गई थी, लेकिन अगर कोई हुकूमत होती तो कुछ होता ना। बहरहाल ताज़ा तरीन जानकारी के मुताबिक मरकज़ ने अचानक फर्टिलाइजर्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, जिसका मतलब यही हुआ ना कि तेलंगाना के किसान
نہ کھاد خرید سکے اور نہ یہاں فصل زیادہ ہو۔ اس سلسلے میں سی ایم KCR نے کافی ناراضگی جتائی اور مرکزی حکومت سے قیمتوں پر نظر ثانی کرنے کی بات کو آگے لے جانے کا اشارہ دیا، جبکہ حالیہ سارے ملک نے دیکھا کہ مہینوں دھرنا دے کر کئی لوگ اپنی جانیں گنوا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ اب دیکھنا ہے سی ایم KCR کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ یاقوت پورہ کے MLA احمد پاشا قادری نے آج اپنے حلقے کے مختلف جگہوں پر کئی ترقی یافتہ کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ IS صدرن ڈویژن کے خواجہ باغ، سنگرینی کالونی وغیرہ میں سیوریج لائنز کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد سالوں سے تعطل کا شکار مشہور محلے ڈبیر پورہ کی مین روڈ پر عوام کے لیے زبردست اڑچن پیدا کرنے والے ایک نالے کے سیکنڈ فیز کے کاموں کا جائزہ لیا۔ تالاب چنچلم کے حدود میں جاری کاموں کا بھی انہوں نے پیدل دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ مجلس پارٹی کو چاہنے والے کئی لوگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ بھارت کے موجودہ ماحول میں کووڈ-19 کی تیسری لہر کی دہشت کے بڑھتے کچھ ریاستوں میں رات کا تو کچھ ریاستوں میں ویکینڈ کرفیو کے پیش نظر اب ریاست تلنگانہ کی حکومت نے بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر خاص طور پر تعلیمی اداروں کو چھٹی کروا دی تھی، لیکن ابھی کووڈ-19 کی لہر کے زور پکڑ جانے کے پیش نظر ان تعطیلات میں مزید 20 جنوری تک بڑھوتری کر دیے جانے کی عوام کو خبر دی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں اپنے بے حد خلوص و ایثار کے بلبوتے ایک مضبوط ستون بن جانے والے مشہور زمانہ سید امین الحسن جعفری نے 3 بار کونسل کی رکنیت حاصل کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو ایسے منوا لیا کہ بس پوچھئے مت۔ لہٰذا ابھی خبر دی گئی ہے کہ سی ایم KCR نے صدر مجلس پارٹی سے مشاورت کے بعد پچھلے 12 سالوں سے TSL کونسل میں اپنا نام روشن کرنے والے جعفری کو ابھی کونسل کا پروٹیم چیئرمین بنا دیا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے صحافت سے سیاست میں شامل ہو کر ثابت قدم جعفری وہ پہلے مسلمان سامنے آئے ہیں جنہیں ایسے اعزاز سے نوازا گیا ہے، جبکہ ان سے قبل مقصر شاہ صرف 2 میعاد کے لیے چنے گئے تھے، اور وہ بھی متحدہ آندھرا پردیش میں۔ بھارت کے مسلمان دہشت گرد ہندوؤں کے لیے ایک پارس کا پتھر ثابت ہوئے ہیں اور ثابت ہو بھی رہے ہیں۔ حالیہ منی پور کے انتخابات سے پہلے مسلمانوں کے خلاف میں زبردست نفرت پھیلائی گئی اور وہاں پر BJP پارٹی جیت گئی، اور اب اتر پردیش کی باری ہے جہاں حالیہ ہریدوار میں ایک نام نہاد دھرم سنسد کا ڈرامہ کیا گیا، جس میں کئی غیر تعلیم یافتہ رنگین کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے ہندو مت کا نام زبردست شرم سے جھکا دیا، اور اب علی گڑھ میں اس کی دوبارہ تیاری کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر کچھ تعلیم یافتہ سوشل ایکٹیوسٹ لوگ جیسے جرنلسٹ قربان علی اور پٹنہ ہائی کورٹ کے ایک جج انجنا پرکاش نے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف میں ایک رٹ داخل کی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے اس کی پیروی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی دھرتی پر بوجھ ثابت ہونے والوں کے خلاف میں سپریم کورٹ اپنی کیا رائے دیتا ہے۔ ملک میں مرکزی حکومت کے پرآشوب دور کے چلتے رواں سال کا بجٹ سیشن کووڈ-19 کے گھنگور ماحول کی نظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خبر ہے کہ راجدھانی دلی کے وبا والے ماحول میں پارلیمنٹ کے قریب 400 ورکرز کووڈ-19 کے پازیٹیو میں چل رہے ہیں، لہذا پارلیمنٹری افیئرز کی منسٹری نے حکومت کو پروپوزل روانہ کیا ہے کہ اس بار پارلیمنٹ کے دونوں سیشنز شفٹ میں چلائے جائیں اور کووڈ-19 کے پروٹوکول کو سختی سے لاگو میں لائیں۔ بہرحال بجٹ کو کسی طرح سے پاس کروانا ہے، نہیں تو حکومت کیسے چلے گی، ہے نا بھائی؟ منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کی ایک تازہ جانکاری کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لینے والے کووڈ-19 کے ہمارے ملک میں مریضوں کی تعداد 1,94,720 ہو گئی ہے، جن میں سے 442 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طرح سے ابھی تک کی جملہ متاثرین کی تعداد 3,60,70,510 تک پہنچ گئی ہے، جن میں ایکٹیو کیسز 9,55,319 سامنے آئے۔ اس طرح سے ان کا ریشیو اب 11.05% تک پہنچ گیا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں پچھلے منگلوار کو 34,424 نئے متاثرین درج کیے ہوئے،
वेस्ट बंगाल में 21,098 अफराद इस मर्ज में दर्ज हुए। महकमे सेहत ने आखिर में ये भी जानकारी पेश की है कि अभी तक सारे मुल्क में कोविड-19 के वैक्सीनेशन डोजेस 153.80 करोड़ की तादाद में दिए गए हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स पर लोगों ने ज़रूर देखा कि भारत के प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई थी और आवाम का सिर्फ उसमें नाम शामिल किया गया था।